نماز میں ہر رکعت میں مجھ سے ہدایت مانگو، اس سے یہ بات کتنی واضح ہوتی ہے کہ دیکھو آج ہم نے جو سب سے بڑی دولت ہے ہدایت، سب سے بڑی ہماری حاجت ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی جان لگائی ہے، صبح سے لے کے شام تک کتنی اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے اور ایسی اتنی بڑی حاجت ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور بعض روایت میں 2 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کے پاس، اور ان کو ہدایت کی محنت کے کرنے کا حکم دیا کہ ایسی محنت کرو کہ میرے بندوں کے دلوں میں ہدایت کا نور آ جائے، ان کے دل ایمان سے بھر جائیں، اللہ کا تعلق انہیں نصیب ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد زمینیں آباد کرنا نہیں تھا، پیسہ جمع کرنا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا، یہ وحی میرے پاس نہیں آئی کہ میں خوب مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں. پتہ نہیں ہمارے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ ہر آدمی مال جمع کرنے میں لگا ہو. بھائی کہاں سے وحی آئی ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے میرے پاس یہ وحی نہیں آئی کہ خوب مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں. ہاں فرمایا ولیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. لیکن اللہ کی طرف سے یہ وحی مجھے آئی ہے کہ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے آپ ہو جائیے اور اللہ کی اتنی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آپ کو آ جائے، موت تک اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاری. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ پیسہ، دولت، تجارت، زمیندارہ، حکومت، مال، یہ دنیا کے جتنے نقشے ہیں ان پر محنت کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے. یہ تو سارے دنیا کے اسباب ہیں اور یہ اللہ نے گزارے کے لیے بنائے ہیں، ان میں لگنا ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ان کے اندر لگنے ہیں بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، اور ان کے اندر لگتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کو دیکھ کر لگنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق لگنا ہے. تو یہ جائز ہے، لیکن یہ مقصد نبوت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصود کہ دلوں کے اندر ہدایت کا نور آئے. ہدایت ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. جب وہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو پھر اسے ایمان میں کامیابی نظر آتی ہے اور کفر میں ناکامی نظر آتی ہے. جب وہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو اسے اللہ کے ہر حکم میں زندگی کا بننا نظر آتا ہے کہ زندگی احکامات سے بنے گی، نماز سے زندگی بنے گی. یہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کے دل میں یقین ہوگا کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس سے اللہ زندگی بنائے گا. قیام کرنے سے، قرات کرنے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے، تشہد میں بیٹھنے سے، یہ نماز کے جتنے اعمال ہیں میں ان اعمال کو اختیار کروں گا، اللہ زندگی بنائے گا. میں رمضان میں اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھوں گا، بھوک برداشت کروں گا، پیاس برداشت کروں گا، اس سے اللہ میری زندگی بنائے گا. اگر اللہ نے مال دیا ہے
تو یہ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اگرچہ اس کا مال ظاہری طور پہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یقین ہوگا کہ اس زکوٰۃ کے دینے سے اللہ میرے مال کو بڑھائے گا اور زندگی بنائے گا۔ حج فرض ہو گیا، اب یہ حج ادا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو، اپنی چیزوں کو، سب کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو بھی چھوڑ کر اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے اور مشقت بھی اٹھائے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا، لیکن اس یقین کے ساتھ یہ حج پہ جائے گا کہ اس سے زندگی اللہ بنائے گا، یہ قرآن و حدیث کے علم کے سیکھنے میں لگے گا، اور قرآن و حدیث کے علم کو سیکھتے ہوئے اس کے دل میں یقین ہوگا کہ اس علم کے سیکھنے سے اللہ زندگی بناتے ہیں، اس سے میری زندگی بنے گی۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ یہ تلاوت کرے گا اور ذکر کرے گا کہ اس سے زندگی بنے گی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا اکرام کرے گا، ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، اس عمل سے اس کا یقین ہوگا کہ زندگی بنے گی۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جو بھی کام کرے گا اس میں یہ یقین ہوگا کہ اس سے اللہ زندگی بنائے گا۔ اللہ کے بندوں کو دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے یہ لوگوں کے پاس لوگوں کے در پہ جائے گا، ایک ایک کے گھر پہ جائے گا، بازاروں میں اور کارخانوں میں اور منڈیوں میں یہ جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ اللہ کی طرف بلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو یقین ہوگا کہ اس سے اللہ زندگی بنائیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو اللہ کے ہر حکم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں اس کو زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، عزت نظر آئے گی، سکون نظر آئے گا، اطمینان نظر آئے گا، اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب ہدایت کا نور دل میں ہوگا تو اللہ کی نافرمانی میں اس کو زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ اگر میں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ زندگی بگاڑے گا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اگر میں نماز چھوڑ دی تو اس سے زندگی بگڑ جائے گی۔ پیسے کے باوجود، بڑے بڑے عہدوں کے باوجود اللہ نماز کے چھوڑنے پہ زندگی بگاڑے گا۔ من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہو گئی یہ ایسا ہے گویا کہ اس کے مال، اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے اور یہ اکیلا کھڑا رہے گا۔ اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا، روزے کے چھوڑنے پر اس کو زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھے فلا یحضرن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اللہ اس سے ناراض ہے۔ زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے اسے زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ اگر میں نے زکوٰۃ نہ دی تو اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے یہ مال قیامت کے دن کنٹا سانپ بن کر مسلط ہو جائے گا۔ تو ہدایت کا نور جب دل میں آئے گا تو اس نور میں اور روشنی میں اس کو احکامات سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، گناہوں سے زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں اگر فرق محسوس کرنا ہو تو وہ سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے، اگر سورج نہیں ہے تو بلب اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ لیکن احکامات میں اور پورے دین سے زندگی بنتی ہے
یہ سورج کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا، بلب کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا، یہ تو اندر کی روشنی سے نظر آئے گا، ہدایت کے نور کی روشنی سے نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ وہ انسان، خوش قسمت انسان کہ جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لیں، اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیں،